شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے. میں آپ کا میزبان وسیم غوری حاضر ہوا ہوں خصوصی بلیٹن میں پارا چنار کرم ایجنسی کے گزشتہ دنوں میں جو تصادم جاری ہے اس کے حال و احوال لینے کے لیے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں سنی شیعہ کی لڑائی شروع ہو چکی ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے وہاں دو گروپوں کی آپس میں زمین کو لے کے تنازع جاری ہے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم لوگوں نے آن لائن لیا ہے سید محمد کاظمی صاحب کو. تو آئے دیکھتے ہیں وہ اپنی رائے کیا دیتے ہیں اس کے بارے میں. کاظمی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کاظمی صاحب تھینک یو آپ کا ٹائم دینے کے لیے. یہ جو پارا چنار کرم ایجنسی میں گزشتہ روز سے جھڑپیں وہاں جاری ہیں، کافی لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، رستے بند ہیں، کافی لوگوں کو پرابلم ہے. تو بیسکلی ہمیں یہ بتائیں یہ لڑائی ہے کس چیز کی ہے اور یہ کس چیز کا تصادم ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وسیم بھائی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ وائس لیس کی آواز بن گئے جو وہاں پہ ایشوز چل رہے ہیں. یہ تو میں واضح کرتا چلوں کہ یہ مسئلہ کوئی فرقہ وارانہ کوئی شیعہ سنی تصادم نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک زمینی تنازع ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ اہل تشیع اور اہل سنت کی بھی زمین ہے اور ایک سائڈ پہ صرف اہل سنت کا زمین ہے. یہ مسئلہ یہاں پہ فرقہ واریت کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پہ کمپلیٹ فیلئر ہے کرم ضلع انتظامیہ کا. اسپیشلی ڈی سی اور ڈی پی او اتنے نااہل ہے کہ تقریباً ایک ہفتے تک یہ لڑائی جاری رہی جس میں 20 لوگوں کی جانیں چلی گئی اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے. تو تقریباً 10-12 سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. بارہا جو ضلع کرم کی یوتھ ہے، چاہے وہ اہل سنت کی یوتھ ہو چاہے وہ اہل تشیع کی یوتھ ہو، وہ ضلع انتظامیہ سے بارہا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ڈیمانڈز کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کیے، پریس کانفرنس کیے. انہوں نے باقاعدہ جا کے جو اتھارٹیز ہے ان کے ساتھ میٹنگز کیے کہ یہ جو زمینی تنازعات ہیں ان کو جلد سے جلد سالو کیا جائے، حل کیا جائے. ان کی وجہ سے جو نوجوان ہے، جو ہمارے وہاں کے نہتے جو بے گناہ لوگ ہیں ان کی جانیں چلی جاتی ہے. لیکن 10 سالوں سے یہ جو ڈی سی ہے، یہ ڈی پی او ہے، پہلے تو ویسے ایف سی آر تھا، 2 سال ہو گئے کہ انضمام ہو گئے ہے، ابھی ضلع ہو گیا. لیکن یہ ضلع انتظامیہ کمپلیٹلی فیلڈ ہے، کمپلیٹلی. یہ کوئی سیریس ایکشن، اور اس کے ساتھ جو باقی ادارے ہیں ہمارے سیکیورٹی کے ادارے وہ بھی برابر کے شریک ہے، کیونکہ ان کا وہاں پہ ایک ڈیوٹی ہے کہ امن بحال کرنا، اور اس جو امن بحال کرنے کا جو سسٹم ہے وہ بھی وہاں پہ پروٹیکشن نہیں ہے. پر جو ضلع کرم کی عوام ہے، خودکش دھماکے تو تقریباً حالیہ 2 ہفتے پہلے ایک دھماکہ ہوئے. بالکل جو ہمارے سیکیورٹی فورسز، میں ڈائریکٹ بتا دیتا ہوں کہ آرمی کا جو چیک پوسٹ ہے اس سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بم کہاں سے آیا. یہ جو تقریباً ریموٹ کنٹرول بم تھا. تو ہم بارہا ان سے ابھی بھی مطالبہ کریں، ہم نے پروٹیسٹ کیا، ابھی بھی ہم سڑکوں پر موجود ہے. لیکن یہ جو ڈی پی اور ڈی سی ان کے نااہلی کی حد کی نااہلی ہے. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں اگین وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور فیڈرل گورنمنٹ سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کرم ضلع انتظامیہ کے تمام آفیسرز کو فیل فور وہاں سے ٹرانسفر کیا جائے، لیکن ڈی سی اور ڈی پی او کو ڈسمس کیا جائے. ان کو صرف ٹرانسفر نہیں، ان کو ڈسمس کر دے، کیونکہ ان کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہے ان لینڈ ڈسپیوٹس کی وجہ سے. اور اسپیشلی ڈی پی او، آپ کی تو ذمہ داری تھی، ضلع ہے ابھی، آپ ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ایک ضلع میں آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہاں پہ امن بحال کیا جائے. جب 2 گروہوں میں یا 2 لوگوں میں تصادم ہو تو آپ وہاں پہ جا کے اس کو کنٹرول کر دے اور وہاں پہ پیس لے کے آئے، لیکن وہ بھی اس میں کمپلیٹ فیل ہے. جی کاظمی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ شکر الحمدللہ کوئی بھی سنی شیعہ ایسا تصادم نہیں ہے، یہ 2 گروپوں کی آپسی زمین کو لے کے لڑائی تھی؟ جی بالکل، جس طرح میں نے پہلے کلیئر کیا. اور ایک حیرانگی کی بات یہ ہے وسیم بھائی کہ جو لڑائی 2 گروہوں کے درمیان تھی، ان کے تو زمینی تنازع چل رہا تھا. فیلئر جو تھا، جو ناکامی تھی، وہ ضلع انتظامیہ کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے تمام جتنے بھی جوان ہے، لیڈرشپ ہے، وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ڈی سی اور ڈی پی او پہ ایف آئی آر درج کرے. لیکن 2 دن ہو گئے، ایف آئی آر درج کی گئی ہے
ضلع کرم کے جوان لیڈرشپ اور وہاں کے ایلڈرز پہ تقریباً 10 لوگوں پہ FIR درج ہے اور وہاں پہ چھاپے مار رہے ہیں ان کے گھروں پہ گرفتاری کے لیے. مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک ضلع میں ایک جمہوری حکومت میں وہاں پہ تو ابھی FCR نہیں ہے, یہ کون سا قانون ہے کہ آپ ان کے گھروں پر چھاپے مارتے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے, اور ان کے بچے بالکل وہ چیخے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ وہاں پہ انٹرنیٹ بھی بند کرتے ہیں. یہ کوئی کشمیر توڑی ہے کیا؟ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے ضلع کرم؟ ہم اور دوسری بات, یہ انٹرنیٹ بار جب بھی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے, 2 بندوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے, 2 گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے, یہ سیدھا جا کے انٹرنیٹ سروس بند کر دیتے ہیں. جو آرٹیکل 19 اور 19A ہے UN کے مطابق, اور پاکستانی آئین کانسٹیٹیوشن جو ہے 1973 کے مطابق, فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف اسپیچ, یہ ہمارے لیے جی بالکل یہ ہمارے لیے آزادی ہے کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن اور ایکسیس ٹو نیوز ہو, لیکن وہ بھی وہ منقطع کر دیتے ہیں. تو انتظامیہ ٹوٹلی ان سارے معاملات میں ناکام ہو چکی ہے, بالکل ناکام ہو چکی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب دیکھیں ایک رولز ہوتا ہے, ایک ریگولیشن ہوتا ہے, جو آپ کے DC ہوتے ہیں وہ صوبائی حکومت کو جواب دہ ہوتا ہے, وہ چیف سیکرٹری کو جواب دہ ہوتا ہے, چیف سیکرٹری کے اوپر CM ہوتا ہے. جو آپ کے نمائندگان ہے صوبائی اسمبلی کے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی یوتھ یا آپ کے مشران جا کے ان کے ساتھ بیٹھے, جرگہ کرے, بات کریں, اور اس چیز کو بہت سیریس لے کے CM کی ٹیبل تک پٹ اپ کی جائے؟ یہ بات آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ تو کوئی پورٹ فولیو نہیں رکھتے. ایگزیکٹلی یہ جو عوام ہے, سب سے جو بڑی پورٹ فولیو ہے وہ عوام کے پاس ہوتے, ایک جمہوری حکومت ہے. لیکن یہ میں کاظمی صاحب آپ کو کریکٹ کر دوں, میں آپ کی بات کو سے ایگری کرتا ہوں. جو عوام کی پاور ہے دنیا کی سب سے ریولیشن پاور ہوتی ہے, بٹ ایک سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسمبلی میں اگر آپ نے اپنے علاقے کے لیے بات کرنی ہے, وہ کاظمی جا کے بات نہیں کرے گا یا وسیم جا کے بات نہیں کرے گا. وہ صوبائی میٹر ہوگا تو MPA بات کرے گا, فیڈریشن کا میٹر ہوگا تو MNA بات کرے گا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے نمائندگان ہیں, آپ کے منتخب کیے ہوئے MPA حضرات ہیں, MNA حضرات ہیں, انہوں نے اپنا کیا کردار ادا کیا ہے؟ اچھا, کیونکہ DPO یا DC بدلانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جی بالکل بالکل, جی آپ نے بالکل درست فرمایا. اگر یہ آج تک اتنے سنسیئر ہوتے, یہ جو ہمارے ممبر آف پروونشل اسمبلی اور ممبر آف نیشنل اسمبلی, جو ہمارے MNA, MPA اور سینیٹر, یہ اگر اتنے سنجیدہ ہوتے تو آج ہم کیوں سڑکوں پر ہوتے؟ آج کیوں اتنے بے گناہ لوگوں کے نہتے لوگ مر رہے ہوتے اس میں؟ یہ خود بھی سنجیدہ نہیں ہے. یہ ان کا کام ہے. آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, لاکھوں عوام کا مینڈیٹ ہے, آپ جا کے اسمبلی میں آواز اٹھائے, آپ جا کے CM کے سامنے یہ مسئلہ پٹ اپ کرے, ان کے سامنے ٹیبل پر رکھے یہ مسئلہ کہ یہ جو ضلع کرم کی عوام ہے, ہر آئے روز زمینی تنازع پر لوگ مر رہے ہیں, تو وزیر اعلیٰ سے وہ خود جا کے ریکویسٹ کرے. ایک تو ہمارے جو MPA ہے وہ تو PTI کا ممبر بھی ہے, اور سینیٹر بھی PTI کا ممبر ہے, رولنگ پارٹی کا ممبر ہے, اور PTI حکومت میں بھی ہے. آپ تو ایزیلی جا کے وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. آپ کے جو علاقے کے سینیٹر ہیں وہ سینٹ کے چیف ویب بھی ہیں. جی بالکل, اعزاز پارا چنار کو حاصل ہے. بالکل, یہ اعزاز صرف اس سینیٹر کے لیے ہے, پارا چنار کے لیے اعزاز نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ابھی تک. وہ تو اب ان کا ایمان ہے کہ وہ اپنے علاقے کو کتنا سنسیریس طور پہ سیریس لیتے ہیں اور اس ایشو کو حل کرنے کے لیے بات کریں. جیسے کہ اب انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹر جو میری نالج کے مطابق ہے, وہ ان کے بڑے اچھے فرینڈ ہیں, شبلی فراز, ان کے بہت اچھے کلیگ ہیں. ان دونوں کا ساتھ ساتھ چیمبر ہے نیشنل اسمبلی میں. اور 3G کے لیے جیسے میں نے دیکھا ہے گزشتہ, آپ کتنے دنوں سے اسلام آباد میں دھرنا دے رہے ہیں 3G اور 4G کے لیے؟ یہ ایک بہت لمبا سفر ہے. تقریباً 4 مہینے میں صرف پارا چنار سے نکلا تھا آن لائن کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے اسلام آباد, کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن نہیں تھا. تقریباً میں 3-4 مہینوں سے یہ اسٹرگل کر رہا ہوں. میں پہلے جو ہماری ضلع انتظامیہ ہے, جو DC, EC, جو ہمارے ملٹری آفیسرز ہے, کرنل الیاس اس بات کے گواہ ہے, میں نے ان کے ساتھ بھی کئی میٹنگز کی 3G 4G کے حوالے سے. پھر میں نے MNA, سینیٹر, MPA, پھر میں نے جو صوبائی حکومت کے ترجمان ہے اجمل وزیر صاحب, ان کے ساتھ میں نے ملاقاتیں بھی کی, ان کے ساتھ فون پہ بھی باتیں کی کہ خدا را ہمارے لیے 3G 4G ریسٹور کیا جائے, یہ ہمارا بنیادی حق ہے.
اور جو تقریباً more than 30,000 اسٹوڈنٹس اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں قبائلی اعضاء کے, وہ آن لائن کلاسز اٹینڈ نہیں کر پاتے, لیکن کسی نے بھی ہماری بات نہیں سنی. پھر آ کے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کیا. جب میں نے پٹیشن دائر کیا تو 14 اپریل کو آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ وہاں پہ 3G 4G ریسٹور کیا جائے ایکس فاٹا میں. یہ ان کا بنیادی حق ہے, یہ کہ کوئی کشمیر نہیں ہے, یہ میری بات ہی نہیں ہے, یہ چیف جسٹس کی بات یہ ہے کہ فاٹا ابھی کشمیر کوئی یہ کشمیر نہیں ہے, یہ پاکستان کا علاقہ ہے, یہاں پہ آئین کے امپلیمنٹیشن ہے, یہاں پہ ڈیموکریسی ہے, تو وہاں پہ 3G 4G ریسٹور کیا جائے. لیکن اس کے باوجود ہمارے جو نااہل حکومت ہے, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو, ابھی تک انہوں نے کوئی سنجیدہ اقدام نہیں اٹھایا 3G 4G ریسٹوریشن کے لیے. اور more than 30,000 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ ان کا تعلیمی سال ضائع ہو گیا, اور جو آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے تھے جہاں پہ صرف 3% انٹرنیٹ تھا, وہ بھی بیچارے ان کا گریڈ سسٹم گر گیا, ان کا جو CGPA سسٹم ہے یونیورسٹی کا وہ بھی ان کا اچھا خاصا جو گریڈ ہے وہ گر گیا انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے. کاظمی صاحب, آپ ناظرین ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد شارٹلی حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم ٹو بیک اگین سے پارا چنار کی خصوصی بلیٹن میں میں آپ کا میزبان وسیم غوری. جی کاظمی صاحب, بریک سے جانے سے پہلے میں نے آپ سے ایک کوشچن کیا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا بہترین حل کیا ہونا چاہیے؟ آپ ایک نوجوان قیادت ہے, پڑھے لکھے, آپ یوتھ کے لیڈر بھی ہیں پارا چنار میں. جی بالکل, جو زمینی تنازعات کا بہترین حل ہے وہ ہے کہ وزیر اعلیٰ فی الفور اس کا خود نوٹس لے اور ایک جوڈیشل ایک کمیشن بنائے ان کا جو زمینی تنازعات کو حل کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ صرف بالش ہل کا معاملہ نہیں ہے جو ابھی لڑائی چل رہی ہے, وہاں پہ ایسے 100 مسئلے اور ہیں زمینی تنازعات کے جو اس سے پہلے ان پر بھی لڑائی ہو چکی ہے اور اس میں بھی لوگ جم بحق ہو گئے ہیں, نہایت معصوم بے گناہ لوگ. تو سب سے پہلے جو صوبائی حکومت ہے وہ ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک پراپر کمیشن بنائے اور لوگوں کو باور کرائے کہ ہم ایک الٹیمیٹم دے کہ 3 مہینوں میں, 1 مہینے میں یا 2 مہینوں میں, اس ٹائم ڈیوریشن میں ہم ان مسائل کو سالو کر رہے ہیں, اس پر کام کریں. آپ لوگ آپس میں لڑے نہ ان چیزوں کے اوپر, اور آپ اسٹرانگلی یقین دلائے اور اس میں سنجیدگی سے آپ اقدامات اٹھائے تاکہ لوگ آپس میں لڑے نہ. سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ صوبائی حکومت ان زمینی تنازعات کو فی الفور حل کرے, اور دوسرا حل یہ ہے کہ جو ضلع کرم کے انتظامیہ کے جو آفیسرز ہیں, اسپیشلی DC اور DPO, ان کو فوری ڈسمس کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے, کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ زمینی تنازعات ابھی تک چل رہے ہیں. اور یہ جو لڑائی ہوئی ہے, جو 20 لوگ ایک ہفتہ پہلے جم بحق ہو گئے اور اس سے پہلے جو لوگ مر گئے اس میں جم بحق ہو گئے زمینی تنازعات کی وجہ سے, ان کا FIR, تو میرا یہی مطالبہ ہے کہ ان کا FIR بھی ایک پراپر لیگل وے کے تحت ان پر درج کیا کاظمی جائے. صاحب, میں سوری آپ کی بات کاٹتا ہوں. ابھی صبح مجھے میرے ذرائع سے پتہ چلا وہاں پہ پولیس نے ایک شخص پہ بڑا تشدد کیا ہے اور وہ جان بحق ہو گیا ہے. یہ اس میں کتنی حقیقت ہے, ذرا یہ ہمیں بتائیں پلیز ناظرین کو. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں کون سی آپ کو یہ مظالم, کون سی محرومیاں میں آپ کو گنواؤں. ہمارے بہت زیادہ محروم ہے وہ لوگ, اور سیریسلی آپ نے جو مجھے دردناک ایک پینفل اسٹوری آپ نے یاد دلا دی, اس مسئلے کو میں بہت کلوزلی ہینڈل کر رہا ہوں. میں رابطے میں ہوں ان کے لواحقین سے بھی اور میڈیا نمائندگان سے بھی میں رابطے میں ہوں. آپ کو پتہ ہے اس بیچارے اسد علی کو صرف اس الزام میں, کا نام تھا جی اسد علی کو اس الزام میں گرفتار کیا تھا, 20 سال کا نوجوان بندہ, کہ ان کے پاس جعلی کرنسی ہے. الزام تھا ان پر, اور نہ کسی عدالت نے اس پر ثابت کیا تھا نہ کسی اور ادارے نے. الزام کے اوپر ان پر اتنا زیادہ تشدد کیا گیا کہ وہ بیچارہ ان کو قتل کیا گیا پولیس کی طرف سے, اور 48 گھنٹوں سے وہ جنازہ رکھا ہوا ہے پارا چنار پریس کلب کے سامنے, لیکن کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ ضلع انتظامیہ کے آفیسرز آ رہے ہیں, حکومت عہدیدار آ رہے ہیں, نہ ہمارے پارلیمنٹیرینز آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے کہ وہ جنازہ دفن کرے. تقریباً 48 گھنٹوں سے جنازہ رکھا ہوا ہے, اور جو پولیس اس میں ملوث ہے, DPO, اس کو تحفظ پرووائڈ کر رہے ہیں.
DPO ये आपकी जिम्मेदारी है। जब अमेरिका में एक सियाह फार्म बंदा पुलिस वाले उसको कत्ल करते हैं तो पूरी दुनिया एहतजाज की लपेट में होती है। ये कौन सा कानून है पाकिस्तान का, जब एक निहत्था एक मजलूम नौजवान को आप कत्ल करते हैं और मुज़ाकरात भी नहीं करते उनके साथ, और ऊपर से आपको पता है कि वो जनाजा बेचारे कभी एक जगह लेके जाते हैं, प्रेस क्लब से लेके गए वो EC और DC ऑफिस के सामने, फिर उससे लेके गए जो पुलिस इंस्पेक्टर ने उनको कत्ल किया था उनके घर के सामने लेके गए, और इसके बावजूद वो इधर उधर जनाजा लेके जा रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। मेरे पास अल्फाज नहीं है। और वसीम भाई काज़मी साहब, मैं यहाँ पे मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ, अपने नाजरीन को कुछ बताना चाहता हूँ। यही वो वजूहात है, यही हमारी गवर्नमेंट की फेलियर है कि गुज़िश्ता 10-12 सालों से तकरीबन 1.5 लाख, जो मेरे पास राउंड अबाउट फिगर है, 1.5 लाख लोग नकल मकानी कर चुके हैं पाराचनार कुर्म एजेंसी से। उसमें काफी लोग जो कि यूरोप का रुख कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया का रुख कर चुके हैं, काफी लोग इस्लामाबाद में सेटल हो गए हैं, काफी लोग पेशावर में सेटल हो गए हैं। नाज़रीन, कब तक हमारी इंतजामिया इसी तरह नाकाम होती रहेगी और गरीब आवाम पिसती रहेगी और उसको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। काज़मी साहब, मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपकी जितनी बातें हैं बड़ी दर्दनाक, बड़ी दुख भरी बातें हैं, मैं आपके साथ एग्री हूँ और मैं आपके दुख में बिल्कुल बराबर का शरीक हूँ। लेकिन देखें काज़मी साहब, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है, एक सिस्टम होता है और माशाल्लाह से हमारे पाराचनार कुर्म एजेंसी की जो जमीन है वहां से IG, एयर मार्शल, जनरल, DIG, ब्रिगेडियर, सेनेटर, MNAs, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, फेडरल मिनिस्टर, ऐसे ऐसे शख्सियात का ताल्लुक है। लेकिन क्या वजूहात है कि अभी तक हम लोग महरूमियों का शिकार है? जी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया है इस मौका पर आपने। अगर मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अगर ये लोग संजीदा होते, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, जो हमारे जो पाराचनार के आपने जो अर्ज किया कि जो जिला कुरम की जमीन से ब्रिगेडियर्स है, कर्नल है, जनरल है, अगर ये लोग संजीदा होते तो आज मेरे जैसा 22 साल का नौजवान रोड पर क्यों होता? आज मैं आपके साथ ये अपना दर्द भरी ये दास्तानी क्यों मैं आपके साथ शेयर करता अगर ये इतने संजीदा होते? ये पहले भी संजीदा नहीं थे, ये आज भी संजीदा नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि इनको ये अपने जो बिजनेसेस में लगे हुए हैं, ये अपने अयाशियों में लगे हुए हैं, इनको जिला कुरम के मसाइल का कोई वो नहीं है, फिक्र नहीं है। तो मैं बारहा ये मैंने MPA के सामने ये बात कही थी, MNA के सामने मैंने ये बात कही थी और सेनेटर के सामने भी मैंने ये बात कही थी। मैं 20-25 नौजवानों को लेके इनके साथ मैंने मुलाकात की कि खुदा हमारे मसाइल हल कर दे। कब तक हम ये मरते रहेंगे, कब तक ये हमारे इलाके जलते रहेंगे, कब तक ये हमारे जो माए बहने ये बेवा होते रहेंगे, बच्चे यतीम होते रहेंगे। खुदा हमारी आवाज सुनी जाए। लेकिन अगर ये हमारी आवाज सुनते तो आज मैं क्यों सड़कों पर होता? आज मैं जाके बिल्कुल बाकी जो इस्लामाबाद के नौजवान है, जो कराची के नौजवान है, जो लाहौर के नौजवान है, उनकी तरह मैं भी इंजॉय कर रहा था। मैं भी उनकी तरह पार्कों में, उनकी तरह स्टेडियम में मैं खेलता रहा। लेकिन आज मैं रोडों पर हूँ इन्हीं नाअहल पार्लियामेंटेरियंस की वजह से, इन्हीं नाअहल ब्यूरोक्रेट्स की वजह से। आज मेरे जैसे नौजवान जो फाटा कबायली इलाके से, स्पेशली जिला कुरम के नौजवान सड़कों पर मौजूद है। हर आए रोज हम एहतजाज कर रहे हैं गर्म सड़कों पर, और गर्मी की शिद्दत में हम सड़कों पर होते हैं, लेकिन हमारा पूछने वाला कोई नहीं होता। और एक बात और, मैंने 3G-4G की जो आवाज उठाया, फिर मैंने पिटीशन दायर किया, मुझ पर गद्दारी के फतवे लग गए, गद्दारी के फतवे लगाए गए मेरे ऊपर, सीरियसली ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। और मेरा रिपोर्ट जाके वो जिला इंतजामिया को देते हैं कि इनको अफगानिस्तान की तरफ से पैसे मिल रहे हैं। खुदारा ये क्या किया आप? मतलब जो आवाज उठाए, जो हुकूक के लिए बात करे, उनको आप गद्दार डिक्लेयर करते हैं। इसकी वजह से मैं इतना ज्यादा डिसहार्ट हुआ हूँ। ये जो हमारे जिला इंतजामिया के कुछ लोग हैं, मेरा बाकायदा उन्होंने रिपोर्ट दिया है, मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस्लामाबाद लेवल पे उन मजलूमों का आवाज उठा रहा हूँ और जिला इंतजामिया की जो फेलियर है वो मैं एक्सपोज कर रहा हूँ मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्लेटफॉर्म पर, और ये जाके मेरा नाम ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं और मेरे फैमिली को प्रेशराइज कर रहे हैं। जी नाजरीन, काज़मी साहब हम एक ब्रेक पे जाएंगे। जी नाजरीन, यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम टू बैक नाजरीन, एक दफा फिर पारा चिनार खुसूसी बुलेटिन में मैं आपका मेजबान वसीम गौरी। जी काजमी साहब, इसका बेहतरीन हल तो यही है कि संजीदगी से मरकज, गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत बैठ के इसके लिए लायामल तैयार करें। तसादम सुन्नी शिया हो, तसादम जमीन पे हो, तसादम मुल्कों का हो, मरता तो बेशक इंसान ही है। काजमी साहब, मैं आपसे एक लास्ट ओपिनियन आपका लूंगा, जो कि मुझे पता चला गुज़श्ता 3-2 सालों से आप पारा चिनार कुर्म एजेंसी में अकलीती बरादरी जो कि रहती हैं वहाँ पे, जो कि टाउन कमेटी पीएमओ में बेचारे गरीब जालीदार लोग हैं, उनकी 2-3 साल से तनख्वाहें बंद है। इस बारे में जनाब आपने क्या किया है? मुझे पता चला है अपने जराये से कि आपने काफी तगदो की है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तकरीबन ये 5-6 माह पहले की बात है, जब इनके 6 महीनों की तनख्वाह बंद थी। मेरा तो ईमान ये है कि पारा चिनार में चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, और चाहे हमारे भाई जो हमारे क्रिश्चियन बरादरी है, वो हमारे दिलों के इतने करीब है जितने अहले तशरीक करीब है, जितने हमारे अहले सुन्नत करीब है, उससे ज्यादा हमारे क्रिश्चियन बरादरी हमारे दिलों को करीब है। तो इंशाल्लाह पहले भी ये मामला हमने उठाया था और इनकी तनख्वाहें हमने रिलीज कराई थी। इस बार भी मैं उनसे राब्ते में हूँ। अगर कोई भी मसला हो तो इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट सतह पर, सूबाई हुकूमत की सतह पर और मीडिया पर भी उनकी आवाज हम उठाएंगे और उनकी सैलरीज जल्द से जल्द हम रिलीज करवाएंगे। ये हम उनको यकीन दिलाते हैं, वो इस बात पर परेशान ना हो इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू काजमी साहब। जी नाजरीन, ये थे सैयद मोहम्मद काजमी साहब, जिन्होंने पारा चिनार कुर्म एजेंसी के तसादम से लेके 3G 4G और वहाँ के जो हालात हैं हमें आगाही दी। नाजरीन, पारा चिनार कुर्म एजेंसी में जब जब तसादम हुआ है, चाहे वो फिरका वाराना हो या किसी भी और तरीके से हो, पारा चिनार से लेके कोहाट तक की तिजारत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तकरीबन टोटली पहिया जाम हो जाता है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। पारा चिनार कुर्म एजेंसी की गयूर अवाम ये वो कौम है कि जब भी बैरूनी मुल्क की ताकतों ने जब पाकिस्तान की तरफ अपनी मैली आंख से देखा, इन गयूर पठानों, पश्तूनों ने अपनी जान के नजराने दिए। ये वो गयूर कौम है कि जब भी इंडिया ने अपनी गंदी नीयत से पाकिस्तान के लिए बुरा करना चाहा, इन्होंने सीसा पिलाई दीवार की तरह उसका मुकाबला किया। मेरी हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमत स्टैब्लिशमेंट से अपने चैनल के तवस्सुत से गुजारिश है, खुदारा पाकिस्तान में रहने वाले पारा चिनार कुर्म एजेंसी के लोगों पर रहम किया जाए, उनकी प्रॉब्लमों को, उनके दुखों को अपना दुख समझा जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि ये भी एक नया कश्मीर बने। ये बहुत गयूर, गैरतमंद, मुहिब वतन लोग हैं। नाजरीन, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे खुसूसी वसीम गौरी के साथ। अब तक के लिए वसीम गौरी आपसे इजाजत चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम।